سورہ توبہ آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی جو آیتوں میں بھی یہ ورڈ یوز کیا تھا کہ یہ مسلمان منافق تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی وقت پر، اور یہ مسلمان تھے۔ بار بار ہم یہ بات سمجھیں گے کہ یہ مسلمان تھے، یہ اسلام لائے ہوئے تھے، لیکن جب کوئی انسان مسلمان ہو کر اللہ کے اصولوں کا پابند نہیں ہوتا اور وقت پر ساتھ نہیں دیتا، وہ منافق کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو آج کی آیت میں باقاعدہ ان کو منافق کر کر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتائیں گے۔ اور پچھلی جو آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ان پر غلط بات کر کے۔ اب ادھر آپ دیکھیے کہ یہ جانتے بھی تھے کہ یہ نبی سچے ہیں۔ کس طرح سے آیت بتا رہی ہے کہ یحذر المنافقون، آیت نمبر 64 کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ یحذر المنافقون، کہ ڈرتے تھے یہ منافق، ان اس بات سے بھی کہ تنزل علیہم سورہ، کہ کہیں نازل نہ ہو جائے ان کے بارے میں کوئی سورت، تنبئہم، اور ان میں کہیں ان کے بارے میں خبر نہ مل جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بما فی قلوبہم، اس بات کی جو ان کے دلوں میں ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ ایک انسان اگر کسی کو سچا جانتا ہی نہ ہو تو وہ کیوں ڈرے گا، اسے کیوں یہ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی کہ جی وہی اترے گی اور ہمارے بارے میں ان کو بتا دیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، غلط کام کے غلط انجام سے ڈرتے بھی ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کسی کو دکھانے سے کیا ہوگا، کسی کو ستانے سے کیا ہوگا، حرام کرنے سے کیا ہوگا، حرام کھانے اور کمانے سے کیا ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی سے کیا ہوگا۔ اس کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے ہیں، اور ہم اگر کوئی حلف لے کر ہم سے پوچھ لیں کہ کیا یہ برائی کا بدلہ برائی ہے، ہم استغفار کرتے ہیں کہ ہاں بالکل برائی کا بدلہ برائی ہے۔ یعنی ہم مانتے ہیں کہ غلط کا انجام غلط ہے، اس کے باوجود ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ہی نہیں مانا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یحذر المنافقین، یحذر المنافقون، کہ یہ ڈرتے ہیں منافق اس بات سے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سورت کا نزول نہ ہو جائے جن میں ان کے بارے میں بات ہو۔ یعنی انہیں اتنا بھی ایمان اور یقین تھا کہ انہیں وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود یہ نبی کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اس کے باوجود بھی یہ ڈرتے نہیں تھے۔ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ان کی باتیں بتا دی جائیں گی اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے۔ تو سوچئے کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ کہاں کھڑے ہیں۔ یعنی ہمیں تو اس کو نصیحت نامے کے طور پر لیتے ہوئے بالکل ان سے زیادہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ یہ تو اپنا حصہ لے چکے، یہ تو اس دنیا سے جا چکے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر وہ وحی کے نزول سے ڈرتے تھے تو میں اور آپ بھی عذاب سے ڈرتے ہیں، میں اور آپ بھی برا کام کر کے برے انجام سے ڈرتے ہیں، اور وہ بھی اس بات کو جانتے ہوئے باعمل نہیں ہو رہے تھے، اور میں اور آپ بھی برے انجام سے ڈرتے ہوئے بھی اگر باعمل نہیں ہوتے ہیں تو سوچئے کہ ہم دونوں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بڑی گہری بات ہے سمجھنے کی، کہ میں بڑی حیران تھی جب پہلی بار میں نے یہ آیتیں سنی تھی کہ انہیں ڈر بھی لگتا تھا۔ یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو فالو نہیں کرتی تھی، اور جب پریشانی آتی تھی تو کہتی تھی کہ اے موسیٰ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے۔ یعنی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام خاص رسول ہیں،
اور انہیں کلام کا شرف نصیب ہوا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر کر ہماری پرابلم کو سولو کر دیں گے، لیکن بات نہیں مانتے تھے۔ تو سوچئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، میں تو بار بار یہ سوچ رہی ہوں۔ اچھا جناب، اب یہ بات آئی کہ ڈرتے ہیں منافق کہ کہیں نازل نہ ہو جائیں ان کے بارے میں کوئی صورت جس میں خبر دے دی جائے ان کے بارے میں بیما فی قلوبہم، اس بات کی جو ان کے دلوں میں ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، استہزئوا، کہ ٹھیک ہے تم مذاق اڑا رہے ہو نا، جاؤ مذاق اڑاؤ۔ کیا مذاق اڑایا جا رہا تھا پچھلی آیت میں کہ استغفر اللہ، انہوں نے بیٹھ کر کہا تھا کہ یہ نبی کانوں کا کچا ہے، یہ فیورٹزم کرتا ہے، یا یہ سب کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور انہیں دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں، انہیں نہ دیا جائے تو اس کو یہ حق نہیں سمجھتے ہیں، اور بلکہ نبی پر باتیں کرتے ہیں۔ اور ایک اور جو بڑی بات ہم نے پڑھی کہ نبی پر غلط باتیں کرنے والا گویا نبی کو اذیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلی آیتوں میں بتایا کہ یہ اذیت سے کنسیڈر کیا جاتا ہے، مینٹلی جو دل کو ایک ٹھیس لگتی ہے نبی پر جب کوئی پیچھے سے غلط بات کرتا ہے، چاہے میں اور آپ غلط روایتیں اور غلط حدیثیں بیان کریں، یہ بھی نبی کو جب اللہ تعالیٰ بتائیں گے قیامت میں کہ یہ امتی جو تمہارے عاشق بھی بنتے تھے لیکن تم پر اتنی جھوٹی باتیں بھی بغیر تحقیق کے کرتے تھے، بلکہ غضب اس وقت جب آیت کو کانٹرڈکٹ کرتے ہوئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ یہ ڈرتے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں واقعی آیت کا نزول فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ جاؤ تم مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج، بے شک اللہ تعالیٰ نے بھی کھولنا ہے اس بات کو، ما تحذرون، جس بات سے تم ڈر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ تم پر ضرور کھولیں گے۔ یہی چیز جب ہم اپنے لیے لے لیں کہ ہم بھی جو ڈرتے ہیں برے انجام سے اور عذاب سے، تو پھر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی جواب نہ دے رہے ہوں کہ جس برائی کے آنے سے تم ڈر رہے ہو، یہ برائی کر کے، جو حرام کھلا کر تم ڈر رہے ہو کہ تمہارا بچہ بھی حرام خور ہوگا، جو ولگیرٹی میں تم پڑے ہوئے ہو، آنکھوں سے دیکھتے ہو یا فزیکلی کرتے ہو یا ماں باپ کو دکھاتے ہو، اور تمہیں اس بات کا ڈر ہے، بندہ اپنے منہ سے ایڈمٹ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھ پہ رحم کرے، میں نے اپنے ماں باپ کو بڑا دکھایا ہے، تو ایک تو وہ پھر قابل معافی ہے جو اب ماں باپ کو اف نہیں کرتا، لیکن میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو ہمیں بیٹھ کر یوں کہتے ہیں کہ خدا مجھ پر رحم کرے، میں نے اپنے ماں باپ کو بڑا دکھایا ہے، اور ابھی بھی وہ دکھائے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی یہی چیز ہمارے منافق ہونے میں بھی بالکل برابر ہم نظر آتے ہیں کہ ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں اور وہی حرکتیں ہم بھی دہرا رہے ہیں، یعنی گویا ہم صرف باتیں کرنے والے ہو گئے ہیں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے بھی بعمل کر دے، میں بھی جہاں کہیں صرف باتیں کرتی رہتی ہوں اور عمل سے دور ہوں، اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرما دے عافیت کے ساتھ، نہیں تو جو اللہ کا عذاب آئے گا جس چیز سے ہم ڈر رہے ہیں، جو اللہ کی پکڑ آئے گی جس چیز سے ہم ڈر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھنی پڑ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ڈھیل کے دنوں میں معاف کر دے، آپ کو بھی ڈھیل کے دنوں میں معاف کر دے۔ جب ڈھیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا قانون لاگو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں سچا مومن بنا دے۔ اب جناب آپ دیکھیں کہ آگے آیت نے کس طرح سے ٹرننگ پوائنٹ لیا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں، ان منافقوں سے اگر آپ سوال کر لیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تم نے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کی، یعنی تم بیٹھ کر پیچھے سے میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان باتوں کے بارے میں سوال کر لیں تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ لَيَقُولُنَّ، البتہ یہ ضرور بضرور کہیں گے کہ انما کننا
نخوض ونلعب، کہ بے شک ہم تو بس یوں ہی بحث و مباحثے کر رہے تھے، ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے. یعنی یہ ان کا جواب ہوگا، کیونکہ ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ کام کیا. انہوں نے اتنے بڑے نبی پر غلط باتیں کی ہیں، انہوں نے صدقات کے بھی معاملے میں نبی پر تانے کیے ہیں، عیب لگایا ہے، انہوں نے نبی کا ساتھ نہیں دیا ہے، جھوٹے بہانے تراشے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے ان بارے میں پوچھ لو تو یہ کہیں گے، یہ انکار نہیں کر سکیں گے، یہ کہیں گے انما کننا، بے شک ہم تو نخوض، ہم تو یوں ہی بحث و مباحثے کر رہے تھے، جسٹ ہم تو یوں ہی باتیں کر رہے تھے، کنورزیشن کر رہے تھے. وَنَلْعَبْ، ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے، ہم تو دل سے آپ کو مانتے ہیں، ہم تو بس یوں ہی بائی دا وے باتیں کر رہے تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان ایسا جواب دیتا ہے، جب کوئی اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہو، جب کوئی اللہ کے رسول پہ جھوٹ بول رہا ہو، اور اگر آپ اس کو آیت کا حوالہ دے دیں، جو کہ میں کئی بار ایسا کر چکی ہوں کہ اتنی بھونڈی باتیں، اتنی بے تکی باتیں کہ جو احساس نہیں ہے ان کو، جو نبی پر کر دیتے ہیں، اور جب ہم ان سے کویسچن کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے بجے یا اس دن یہ باتیں کی، تو وہ کہتے ہیں اس پہ میں نے حکمت سمجھتے ہوئے یہ باتیں کی کہ قوم بہت غافل ہے، نبی پر درود نہیں پڑتی ہے، سچ نہیں بولتی ہے، تو میں نے ان کو اس لیے، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ جھوٹا قصہ ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے قرآن سے، لیکن اس کو میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہ اور عزت کرنا سیکھ لیں. تو میرے بھائی بہن، میرے ہم سب دینی دوست ہیں، جھوٹ سے اسلام پروموٹ نہیں ہوگا. آپ قرآن کو دیکھیں، غور کریں. اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان لانے کے لیے اس میں انف میٹر ہے، یقین رکھنے والوں کے لیے اس میں کافی مواد ہے، غور و فکر کرنے کے لیے اس میں کافی مواد ہے کہ آپ کو اور مجھ کو جھوٹی علامت قیامت، جھوٹے نبی کے معجزات، جھوٹی جہنم کی باتیں، جھوٹی جہنم کے قصے، جھوٹی حوروں کے قصے ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اور جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو ہمیں جواب یہ ملتا ہے کہ ہاں یہ ہے تو ضعف، اس بات میں بڑی کمزوری ہے، یہ قرآن سے کانٹرڈکٹ کر رہا ہے، لیکن اس میں میسج بہت اچھا مل رہا ہے. تو دیکھیں اللہ رسول کا نام لے کے جھوٹے میسیجز دینا بہت اذیت دینا ہے، اور سوچئے کہ اللہ رسول کو اذیت دینا کتنا بڑا گناہ ہے. جب ہم سود سے اتنا نفرت کرتے ہیں کہ گویا اللہ رسول سے جنگ کے برابر ہے، تو کیا اللہ رسول کو اذیت دینا یہ آسان بات ہے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ باتیں نہ کریں جو ہم ایز اے مومن ہمارے منہ پر سوٹ نہیں کرتی ہو، جو قرآن کے بالکل خلاف جاتی ہو. تو آپ غور کیجئے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کیا کہنے کا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کے اس جواب پر کہ اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، و آیات ہی، اور اس کی آیتوں کے ساتھ، و رسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم لوگ مذاق کر رہے ہو. یعنی ہمیں بھی یہ کرائیٹیریا بتا دیا گیا کہ اے لوگوں مذاق کر رہے ہو تو تھوڑا سا تو خیال رکھو کہ کیا اللہ، اس کے رسول، اس کی آیتوں کے ساتھ بھی کوئی مذاق کرتا ہے؟ یعنی آپ سوچئے کہ ہم ایک امریکن ایمبیسی میں انٹرویو دینے جاتے ہیں تو وہاں ہماری ساری ہوائیاں اڑتی ہیں اور کوئی ہم مذاق مستی نہیں کرتے ہیں، اور ہم ایسے پاگل ہوئے ہوتے ہیں کہ جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا. یعنی امریکن ایمبیسی میں تو ایسا لگتا ہے کہ حشر کا میدان کھڑا ہوا ہے اور اللہ کھڑے ہوئے.
یعنی آپ سوچئے کہ ہم اپنی پرنسپل کے ساتھ اسکول کی، کالجز کے جو ڈینز اور ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی مذاق کرتا ہے؟ کیا غصے میں کوئی کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ ایک حدود میں آ کر کیا میت کے گھروں میں مذاق کیا جا رہا ہوتا ہے؟ ہر چیز کی ایک حدودیں ہوتی ہیں، ہر چیز کی ایک حدود ہے. تو کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی بات کے ساتھ، اتنے گریٹ، اتنے گریسفل نبی کے ساتھ آپ مذاق کر سکتے ہو؟ یعنی اتنی تو ہم سب کے اندر عقل بلٹ ان ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں سماعت، بصارت، دل دیا. یعنی میں نے تمہیں کان، بصارت یعنی آنکھیں، اور دل یعنی سوچنے کا دل، سمجھنے والا دل. اور آنکھ اور کان بھی سوچنے سمجھنے والی چیزیں ہیں. یعنی میں نے تمہیں اتنا پریشیس گفٹ دیا اور تم اس کو کدھر یوز کرتے ہو؟ اس کو تم ہیومر بولو گے؟ یعنی آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت لہجہ استعمال کیا. جو نبی پر جھوٹ بولتا ہے یا جو نبی کو اذیت دیتا ہے جھوٹی باتیں کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم دل لگی کر رہے ہو، تم مذاق کر رہے ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ ہم اپنے گھروں میں وہ ماحول قائم کریں کہ جب ہم دیکھیں کہ اگر بچے نے، بڑے نے، میاں نے، میں نے، کسی نے بھی کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ مذاق بن رہی ہو اللہ رسول کے لیے، آیتوں کے لیے، تو ہمیں آنکھیں دکھانی ہے، ہمیں سمجھانا ہے کہ نہیں، دیکھیں یہ مذاق ایک حد تک ہوتا ہے، اللہ رسول اور اس کی کتاب کا مذاق بالکل نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ایک تو وہ مذاق کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی بیتوکی باتیں کی اور انہیں ڈر نہ لگا. اور ایک ہم لوگ مذاق کرتے ہیں جب ہم استغفر اللہ وظیفے بتاتے ہیں، اس وظیفوں میں عمل کی بات آ رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل، میں نے بچپن سے یہ وظیفہ بڑا پڑھا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. یہ سورہ طلاق کی آیت ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، کانشیس رہتا ہے، متقی بن جاتا ہے، اللہ اس کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی اس کے بند دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی اس کی مشکل سے اس کو مخرج، ایگزٹ، یعنی اس کو نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں. میں بچپن سے یہ ختم شریف بہت پڑھتی تھی. ہم بیٹھ جاتے تھے یہ پڑھنے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جب ہم نے شعور پایا، جب ہم نے قرآن کا ترجمہ دیکھا اور اس کے اندر تھا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگاری کرتا ہے، تو اللہ اس کے بند دروازے کھول دیتے ہیں. اب ہم تو وہ لوگ تھے جو ختم شریف بھی پڑھتے تھے، ساری انڈین موویز بھی دیکھتے تھے، پھر ناچ گانے بھی کرتے تھے، پھر جھوٹ بھی بولتے تھے، پھر حرام بھی کھاتے تھے، پھر بڑوں کی عزت بھی نہیں کرتے تھے، اور بھی بہت حرکتیں کرتے تھے، اور ختم شریف روز ضرور پڑھتے تھے. تو آپ سوچئے کہ ہم آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے. سوچئے، آپ سوچئے کہ ہم آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک عورت پریشانی میں آتی ہے اور اس کا میاں اگر پریشان ہے، بیوی کو کہہ دیتا ہے، یا وہ پریشان ہے تو کہتی ہے میں 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھوں گی. اب آیت کریمہ میں ہم اللہ کے آگے مجرم بن کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود آپ کے سوا، سبحانک، پاک ہے اے اللہ آپ ہر غلطی سے، اے اللہ آپ ہر ظلم سے پاک ہیں، آپ ہر غلطی سے پاک ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے ظلم کیا ہے، اے اللہ میں نے حق مارا ہے، آپ تو ہر اس غلطی سے پاک ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ میں قصوروار ہوں، اے اللہ میں بڑی ظالم ہوں. یہ جناب ہم 1.25 لاکھ مان لیتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں. پھر جب ہماری پریشانی دور ہو جاتی ہے، ہم محلے والوں کو، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں اور پھر وہ ہمارے گھر آ کر خود کی استغفار کرتے ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ ہمارے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ ہم یہی کہلوا دیں
کہ اب یہ کہہ لو کہ انی کنت من الظالمین کی جگہ انا کننا من الظالمین، کہ ہم سب نے گناہ کیا. ہم خود ایک تو اپنی منت مانتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے یہ معافی مانگنی ہے، میں فلاں مشکل میں آ گئی ہوں تو اے اللہ میں آپ کے آگے اعتراف کروں گی، میں نیک بن جاؤں گی، میں آپ کو اچھی بن کر دکھاؤں گی اور میں آپ کے آگے اعتراف جرم کروں گی. چلے 1.25 لاکھ کر لیں، اول تو یہ فگر اللہ نے نہیں دیا، 3 بار بھی کر لیں، 5 بار کر لیں، لیکن ہم اتنی بڑی بڑی گنتی کی منت مان لیتے ہیں. پھر اس میں ہم لوگوں کو بلا کر ان سے پڑھواتے ہیں، تو جب ہم ان سے پڑھواتے ہیں تو گویا وہ اپنی استغفار میرے گھر میں آ کر کرتا ہے، یعنی اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے کھاتے میں جا رہا ہے. وہ آتے ہیں پڑوسی رشتہ دار، سب اپنی اپنی استغفار کرتے ہیں، ہم ان کو بھی بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں، ہم خود بھی اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے کھلانے پلانے میں مصروف ہوتے ہیں اور ہم یہ اپنی منت کو پورا کرتے ہیں. سوچئے کہ ہم کیا کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتذکرون، کہ اس قرآن میں آیتیں ہیں نصیحت لینے والوں کے لیے. ہم مردوں پر آیتیں سناتے ہیں جو کہ اب وہ نصیحت لے نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان آیتوں میں تو کس کے لیے رحمت ہے کہ جو اب عقل سے کام لے گا. اب مردے اب وہ کہاں سے عقل سے کام لیں گے، لیکن ہم ان کو قرآن سناتے ہیں. باقاعدہ بتا دیا جاتا ہے کہ قبر کے پاس بیٹھ کر بچہ یا بیٹھ جائے جس کے ماں باپ ہوں اور جن کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے، وہ قبر کے پاس بیٹھ کر اور سورہ بقرہ پڑھ لے جس میں پورے دین کے قانون ہیں جو کہ ایک زندہ پڑے گا، اور پھر ہم اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتے ہیں. سوچئے کہ ہمارا کیا حشر ہونا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یوز کیا کہ جی یہ انہوں نے ہمیں تلقین کی ہے، یہ انہوں نے ہمیں کہا ہے ایسا کر لینا. تو آپ سوچیں کہ میں اور آپ بھی کتنا مذاق کر رہے ہیں اور کتنا اس قرآن کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اور اگر آپ کو پھر بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ تو انسان ظاہری بات ہے وہ اپنے راستے میں اپنے راستے، لیکن ایک حق بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں اور اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اپنی اپنی منافقت ہمیں نظر آنے لگ جائے، ہمیں شرمندگی ہو، ہم سچی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا انجام ان منافقوں میں نہ کرے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ کیا ان کا عذاب کیا بتا رہے ہیں، ان کی سزا کیا بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعتذروا، مت ایکسکیوز کرو، مت اپنے ایکسکیوزز ڈھونڈو، قد کفرتم، یقیناً تم نے کفر کیا ہے. یعنی ان لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ فضول باتیں مت کرو، تم نے اتنی بڑی بات اپنے نبی کو کہی کہ وہ نبی کان کا کچا ہے، تم نے لان تان کیا جب انہوں نے صدقات بانٹے، تم نے نبی کو غلط باتیں کی اور اب تم کہہ رہے ہو ہم نے یہ باتیں یوں ہی بائی دا وے کی تھیں اور ہم نے یوں ہی مذاق اور کنورزیشن کی تھی. تو مت ایکسکیوزز پیش کرو. قد کفرتم، تم نے انکار بھی نہیں کیا کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، تم نے مانا ہے یہ بات، تو تم نے گویا پکا کفر کیا ہے. بعد ایمانکم، اپنے نبی کو نبی مان کر کہ ان پر نہ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ اللہ پہ جھوٹ بول سکتے ہیں اور نہ دین کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. تم نے بہت گناہ کیا، تم نے کفر کیا بات اپنے ایمان کے. اور اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں کہ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف بھی کر دیں ایک جماعت کو تم میں سے، نعذب طائفہ، لیکن ہم عذاب دیں گے ایک جماعت کو. اگر ہم ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں، یعنی اگر ہم کچھ لوگوں کو معاف بھی کر دیں تو کچھ لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں. اس کو بھی ذرا انٹلیکچل لیول پر آپ اور میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ کیا اللہ تعالیٰ فیوریٹزم کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کچھ کو معاف کروں گا اور کچھ کو معاف نہیں کروں گا؟ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کچھ کو ویزا ملیں گے کچھ کو نہیں ملیں گے. کیا یہ ایسا معاملہ ہے؟ کیا ہمارے پاس سیٹس کم ہے، اللہ کے پاس کچھ سیٹس کم ہے کہ جی 5 سیٹیں بچی ہیں تو 5 کو معافی ملے گی اور سیٹس نہیں ہیں؟
ایسی بات نہیں ہے. اس کو ہم نے انٹلیکچل لیول پر اس کو سمجھنا ہے کہ ہم کچھ کو تو معاف کر دیں گے، ہم کچھ کو معاف نہیں کریں گے. یہ وہ معافی والے لوگ ہوں گے جن کو اللہ معافی کا وعدہ دے رہا ہے، جنہوں نے سچی توبہ کی ہوگی، جنہوں نے اپنی اصلاح کر کے دکھائی ہوگی، جنہوں نے اچھا بن کے دکھایا ہوگا، جنہوں نے مرتے دم تک پھر نبی کا ساتھ دیا ہوگا، اور جنہوں نے پھر مرتے دم تک اللہ، رسول اور آیتوں کا مذاق نہیں اڑایا ہوگا. اللہ کے پاس کوئی فیوریٹزم نہیں چلتی ہے، یا اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، یا اللہ کے پاس کوئی سیٹوں کی کمی نہیں ہے کہ اللہ کچھ کو تو معاف کر دیں گے اور کچھ کو معاف نہیں کریں گے. یہ ایک اصول ہے کہ اب کچھ تو مجھ سے معافی لے لیں گے جو اچھے بن کر دکھائیں گے، لیکن کچھ کو معافی نہیں ملے گی جو ابھی بھی اپنے تکبر میں ہیں، اب بھی حق کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور اب بھی ان کے اندر وہ اللہ نے عزت اور وہ تقوی نہیں پایا جو ان کو کرنا تھا، جیسا ان کو جھک جانا تھا. جب اللہ نے ان میں نہیں پایا تو اللہ کچھ کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ آگے آنسر آ گیا بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. اس لیے ایک جماعت کو معاف نہیں کیا جائے گا کہ یہ مجرم ہے، اور اللہ تعالیٰ تو مجرموں تک کو معاف کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑے مجرم کو، کہ اگر وہ گورنمنٹ اس کو اریسٹ نہ کر لے یا وہ اپنے رب کو راضی کر لے. اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں تو بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کر دیتا ہوں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. میں تو بڑے سے بڑے اللہ مجرم کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انیبوا الی ربکم واسلموا لہ. اب متوجہ ہو کے دکھاؤ، اب فرما برداری کر کے دکھاؤ. تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا جو مجرم ہی بنے رہے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالی ہماری منافقت کو بھی ختم کر دے، اور اللہ تعالی اس حال میں ہمیں زندہ رکھے کہ اللہ ہم سے راضی ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں اس حال میں موت دے کہ اللہ ہم سے راضی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.